یہ کہانی سزائے موت کے قیدی کی ایک انوکھی خواہش کی کہانی ہے، جس کی سزائے موت میں صرف 2 دن ہی باقی بچے تھے۔ سزائے موت کے اس قیدی سے جب اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے نہایت دلچسپ خواہش کا اظہار کر دیا، جسے سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ انسپکٹر ریحانہ طارق کہتی ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی کورٹ کچہری کاٹتے گزری ہے، مگر یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دل خراش اور دلچسپ تھا، کیونکہ یہ ایک 20 سالہ نوجوان کی سزائے موت کا تھا، مگر اس کے چہرے کا سکون کچھ اور ہی کہتا تھا۔ آخر مجھے اس کے اس قدر خاموش اور پرسکون رویے پر حیرت ہوئی۔ اس بات نے مجھے اس کی طرف مائل کیا۔ میں نے قانون کے مطابق اس کی آخری خواہش پوچھی، مگر اس نے کہا وہ آئی جی صاحب کو بتائے گا۔ قیدی نمبر 26 جس کا نام راشد خان تھا، اس کو آئی جی صاحب کے پاس پیش کیا گیا۔ راشد سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا میں نے شادی کرنی ہے۔ یہ بات سن کر کمرے میں موجود سب لوگوں کے چہروں پر دبی سی ہنسی آ گئی، مگر آئی جی صاحب نے کہا 2 دن بعد تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، تو تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ یاد رہے کہ سزائے موت کے قیدی کی آخری خواہش ہر صورت پوری کی جاتی ہے، لہٰذا انسپکٹر نے کہا تمہارے ساتھ شادی کرے گا کون 2 دن بعد بیوہ بننا پسند کرے گی؟ راشد نے کہا آپ اعلان کروا دیں، اور اگر کوئی آ گئی تو آپ اس سے میرا نکاح کروا دینا۔ یہ سن کر انسپکٹر نے مسجد میں اعلان کروا دیا۔ سب کو یہ سب دیکھنے کا بہت مزہ آ رہا تھا، اور اس سے بھی زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ کوئی آتا ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد چوکیدار نے بتایا کہ ایک 17 سالہ لڑکی مولوی صاحب کے ساتھ جیل کے دروازے پر کھڑی ہے اور راشد سے شادی کی خواہش مند ہے۔ سب نے اس لڑکی کو بہت سمجھایا کہ وہ تو 2 دن بعد مر جائے گا، مگر تم 2 دن بعد بیوہ ہو جاؤ گی۔ لڑکی نے کہا میں راشد سے محبت کرتی ہوں، پھر چاہے اس کے لیے 1 دن کی دلہن بنوں یا 2 دن کی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور لڑکی راشد کی 2 دن کی بیوہ بننے کو تیار ہو گئی۔ اگرچہ یہ بات تو بہت بے ڈھنگی تھی، مگر جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا، قاضی والی بات تھی۔ لڑکی کا نکاح قیدی نمبر 26 سے کروا دیا گیا۔ راشد نے مزید کہا کہ اب میری بیوی کو 2 دن کے لیے میرے ساتھ سیل میں بھیجا جائے۔ سب کو یقین تھا کہ لڑکی اتنی تنگ جگہ پر ہرگز نہیں رہے گی، مگر لیڈی انسپکٹر کہتی ہے کہ وہ دونوں ایسے باتوں میں لگے تھے جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے ہوں۔ کبھی آواز بلند، کبھی ہلکی اور کبھی تیز ہو جاتی۔ کچھ دیر بعد لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور نئی نویلی دلہن وہاں سے غصے سے چلی گئی۔ مجھے حیرت تھی کہ بس یہی تھی اس کی محبت۔ 2 دن بعد جب سیل کا دروازہ کھولا گیا تاکہ راشد کو سزائے موت کے لیے لے جایا جائے، مگر دروازہ کھلتے ہی لڑکی آگے کھڑی تھی اور راشد کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرا رنگ فک ہو گیا کہ راشد کہاں گیا، اور تب میں سمجھی کہ یہ ان دونوں کی چال تھی۔ اس سے زیادہ ڈر مجھے اس بات کا تھا کہ میں نے کیوں اس لڑکی کو سیل میں ٹھہرنے دیا۔ اب آئی جی صاحب پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ راشد کو ڈھونڈوں یا اس لڑکی کو سزا دلواؤں؟ راشد کے غائب ہونے کی وجہ سے آئی جی صاحب مجھے ڈانٹنے لگے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ تمہیں تو مردوں کے جیل میں رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم عورتیں ہوتی ہی نرم دل ہو، دیکھو تم نے ان پر یقین کیا اور اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ آئی جی صاحب مجھے ڈانٹ رہے تھے اور میرے دل و دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ آیا میں کسی حقیقت میں ہوں یا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی جو راشد کے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ میں اس لڑکی کو کیا سمجھ رہی تھی اور یہ کیا نکلی؟ راشد نے اس لڑکی کو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب اس لڑکی کو سزائے موت تو نہیں دی جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑا جا سکتا تھا۔ اب جو بھی تھا حقیقت اس لڑکی سے ہی اگلوانی تھی۔ اچانک اس لڑکی نے بولنا شروع کیا کہ آپ لوگ راشد کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اور وہ اس سزا کا حقدار بھی نہیں ہے جو اسے دی جا رہی ہے۔ اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر مجھے انتہائی غصہ آیا۔ راشد صبح 4 بجے کا جیل سے فرار ہوا تھا اور اب تک تو وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ میری توجہ کا مرکز اب یہ لڑکی بن چکی تھی۔ آخر وقار میں کیسے ان کی باتوں میں آ گئی اور کس طرح میں نے ان کا نکاح کروا دیا اور پھر راشد کے ساتھ اسے جیل میں بھی بھیج دیا۔ میں نے لڑکی سے بات کرنے کی ٹھانی اور اس سے سچ اگلوانے کا سوچ لیا تھا۔ اس کو راشد کی جگہ پر بٹھایا۔ وہ سزائے موت کی جگہ پر بڑے ہی آرام سے بیٹھ گئی۔ اس نے پھانسی کی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا میں منظور علی کی بیٹی ہوں جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے، اور راشد خان میرا ہونے والا بہنوئی تھا۔ وہ مجھے یہاں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اب تو میں نے اس سے نکاح بھی کر لیا ہے تو وہ ضرور آئے گا مجھے یہاں سے لے جانے کے لیے۔ میرا نام نازیہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے جو کہانی سنائی اس نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ وہ بتانے لگی راشد بھائی میرے پھپھوزاد بھائی ہے، یہ حافظ قرآن ہے اور انتہائی بہادر اور شریف انسان بھی تھا۔
اس کی منگنی میری بڑی بہن سے ہو چکی تھی، لہٰذا منگنی کے بعد وہ ہمارے گھر اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ گاؤں کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ ایک دن میری امی ابو گھر میں موجود نہیں تھے اور راشد بھائی بھی اس وقت میری بڑی بہن سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ میں اٹھ کر کچن چلی گئی تاکہ ان کے لیے چائے بنا سکوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور میں ڈر سی گئی۔ میں نے دروازے کے ایک کونے سے باہر جھانکا تو دیکھا گاؤں کے کچھ بدمعاش ہمارے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ لوگ دروازے کو اس طرح پیٹ رہے تھے جیسے توڑ کر اندر ہی آ جائیں گے۔ وہ گالیاں بکنے لگے۔ میں نے ان سے کہا ابھی ہمارے اماں ابا گھر نہیں ہیں، تو جب وہ آ جائیں گے تو اب تب آ جانا، مگر ان لوگوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور دروازے کو مسلسل پیٹتے رہے۔ اتنے میں راشد بھائی نے بھی آواز سن لی اور باہر آئے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس آئے تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ خود راشد بھائی ان سے بات کرنے باہر چلے گئے۔ بحث مباحثہ چلتا رہا اور راشد بھائی نے ان کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا، مگر یہ اب روز کا سلسلہ بن گیا تھا۔ وہ بدمعاش روزانہ ہمارے دروازے پر آتے، عجیب و غریب گالیاں دیتے اور ہمیں برا بھلا کہتے۔ ایک دن گاؤں کے یہ 4 بدمعاش کھڑکی پھلانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہو گئے اور جہاں میری بہن جس کمرے میں سوئی تھی اس کمرے میں داخل ہو کر اس سے بدتمیزی کرنے لگے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ راشد بھائی بھی اس دن ابا کے پاس ہمارے گھر میں موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے چیخو پکار سنی تو وہ دوڑے آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش و حواس کھو گئے اور انہوں نے بے ساختہ ان بدمعاشوں کو مارنا شروع کر دیا۔ راشد بھائی نہتے تھے اور حوصلے سے بھرپور، مگر پھر بھی راشد بھائی اس قدر غصے میں تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو قتل ہی کر ڈالا۔ جب بات آپ کی عزت پر آ جائے تو سامنے والے کی جان نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ راشد بھائی نے بھی بالکل یہی کیا۔ وہ لوگ طاقت میں ہم سے زیادہ تھے اور مال میں بھی، لہٰذا انہوں نے راشد بھائی پر کیس کر دیا اور انہیں جیل بھجوا دیا۔ تب میری اماں نے میری پھپھو سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیٹی بھی راشد پر قربان کر دیں گی۔ یہ لڑکی کہانی بتاتی جا رہی تھی اور میرا دل و دماغ بند ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب میری اماں راشد سے ملنے جیل میں آئی تو انہوں نے راشد کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا اور عین پھانسی سے 2 دن پہلے راشد اپنی آخری خواہش کا اظہار کر دیا جو کہ منصوبے کا حصہ تھا، اور جیسے ہی اعلان ہوا میں دلہن کے روپ میں جیل آ گئی۔ اب راشد یہاں جیل سے نکل کر سیدھا وکیل کے پاس گیا ہے اور خدا نے چاہا تو وہ اپنا کیس پھر سے لڑے گا اور مجھے بھی یہاں سے رہا کروا لے گا۔ خدا کی کرنی واقعی ہی کچھ ایسی ہو گئی کہ راشد جیسے ہی جیل سے باہر گیا اس نے اپنے لیے ایک اچھا اور تگڑا وکیل کیا اور اس کو یہ سارا معاملہ سمجھایا کہ اس نے یہ قتل غیرت کے نام پر کیا ہے۔ اسے بنا کچھ سوچے سمجھے ان طاقتور لوگوں نے جیل میں پھینکوا دیا۔ انہوں نے ہمارے گھر گھس کر ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور ایسے میں کوئی بھی غیرت مند شخص پیچھے نہیں رہ سکتا تھا۔ وکیل نے راشد کا کیس دوبارہ سے اٹھایا اور اسے دوبارہ سے عدالت میں پیش کر دیا۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ راشد کے حق میں کر دیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو باعزت بری بھی کر دیا۔